کہ عرب کے لوگوں میں دو خامیاں تھیں. نمبر 1 چٹے ان پڑھ، جاہل، اجڑ، حتیٰ کہ انہیں باقی لوگ امی کہا کرتے تھے. امی نیرے ان پڑھ. دوسری خامی تھی کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے. خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے تھے. پانی پینے پلانے کے اوپر جھگڑا ہوا ہے تو 10 سال لڑائی ہو رہی ہے. یہ دو خامیاں تھیں. نمبر 1 چٹے ان پڑھ، نمبر 2 لڑاکو لیکن آپس میں. لیکن دو خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر. ایک خوبی یہ تھی کہ یہ ٹف ماحول کے عادی تھے. ریگستان کے رہنے والے، گرمیوں میں یعنی اتنے مشکل سفر کرنے والے، اونٹ کے اوپر مہینوں کے سفر، تھوڑا سا ساز و سامان کے ساتھ. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ یہ جب کسی کو زبان دے دیتے تھے نا، پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چاہے کسی دشمن کو بھی زبان دی ہے. اللہ نے ان کی یہ دو خوبیاں یوٹیلائز کر لی کہ زبان دی اللہ کے نبی علیہ السلام کو، انہوں نے جس نے دی پھر گردن ہی کٹی ہے. اور دوسری خوبی کہ وہ ٹف ماحول کے عادی تھے لیکن لڑتے آپس میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی کیسے پوری کی کہ ان کو ایک لیڈر ایسا دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. اور جہالت کے لیے دور کرنے کے لیے ان کو ان کی زبان میں کتاب دے دی. اب جس نے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ حفظ کی ہوئی ہے، اس کے سامنے کوئی کرسچن کا پادری، کیا یہودیوں کا پادری وہ بیٹھ سکتا تھا؟ جتنے ان کے دلائل تھے انہوں نے وہ زبانی یاد کیے ہوئے تھے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے علامہ ہیں اور یہ امی ہیں، ان امیوں نے ان کو علم میں بھی الٹ کے رکھ دیا صرف ایک قرآن کی وجہ سے. اور اللہ نے لیڈر دیا، سارے عرب قبائل جمع ہوئے. وہ عربی جو آپس میں لڑتے تھے انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر ہم ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو الٹ سکتے ہیں، رومن اور پرشین امپائر کو. اور دیکھیں سر پھر کیسے الٹا ہے انہوں نے. ود ان 17 ایئرز ہر چیز اڑا کے رکھ دی ہے. صدیوں کی سلطنتیں، لاکھوں کی ریزروڈ آرمیز رومن اور پرشینز کی پوری دنیا پہ حکومتیں کر رہی ہیں. جدید اسلحہ ہے. اور ادھر یہ بدو ہیں جن کے پاس اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں. نہ منجنیق انہوں نے کبھی دیکھی، نہ ان کے پاس اس طرح کے ہاتھی بڑے بڑے جو پرشینز کے پاس تھے. بس چل پڑے ہیں، کلمہ پڑھا ہے اور نکل کھڑے ہوئے. پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیا. انہی کے اسلحے ان سے چھین کے انہی کو الٹ دیا. وہ ساری کی ساری بجلی کس نے بھری تھی ان کے اندر؟ اس کتاب میں. یہ کتاب تھی. کتاب پڑھتے تھے، ایمان تازہ کرتے تھے. جہاد کا کیوں ذکر ہے اتنا قرآن کے اندر؟ کیونکہ اللہ نے ایک ایسی امت اٹھانی تھی جس نے تلوار کے زور پہ اکھاڑنا تھا رومن اور پرشین کو. ہم مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو بدماش صدیوں سے دنیا پہ حکمران تھے اور لوگوں کی رعایا کا استحصال کر رہے تھے، اپنی رعایا کا، ان پہ انہوں نے اتنے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے. ان کو اکھاڑنے کے لیے کیا میٹھی میٹھی باتیں چاہیے تھی؟ طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑنی تھی. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہو چکے ہیں. بدماش کب اپنی پوسٹ چھوڑتے ہیں؟ ان کو پھر اسلحے کے زور پہ وہ اکھاڑنا تھا. اور پھر اللہ نے صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی ان کے اوپر. جب اکھاڑ دی، فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا، پھر معاملات سیدھے ہو گئے. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں، قتل ہو جاتا تھا. آپ پتہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ تو سارے بت پرست تھے. کانسٹنٹائن II جس کے نام پہ قسطنطنیہ شہر تھا جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا، سلطان محمد فاتح نے، ٹرکی والوں نے اس پہ ایک فلم بھی بنائی ہے، اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے. ایک ہی نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کی.
جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے، مولویوں کے لیے نہیں. تو اس نے وہ قسطنطنیہ فتح کیا، پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا، اسلام کا گڑھ. یعنی استنبول کا ترجمہ وہی ہے جو اردو میں اسلام آباد کا ہے، اسلام ان بلک. وہ کانسٹنٹائن 2 جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا، چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری رعایا 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی. ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے. تو رعایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا ہے. پہلے حکمران بت پرست تھا، عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے. بعد میں جب حکمران ہی مسلمان ہو گیا، اس زمانے سارے عیسائیت اسلام کا ہی نام تھا، تو سارے پیچھے اس امام کے. یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے، ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا. تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا. اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا، ان کی بدماشیاں ختم کی، اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. ہائے 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 سر، یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے. ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے ہیں، نہ رومن امپائر دوبارہ بنی، نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی. حتیٰ کہ اب تو وہ کنسیپٹ ہی ختم ہو گئے، ملکوں والا کنسیپٹ آ گیا. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں، بہت بڑی بات ہے. اور اللہ نے پھر اکھڑوایا. اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا. آپ جائیں امریکہ میں، آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا؟ جادوگروں نے ذرا سی بات کی، ایمان لے کے آئے تو میں تمہیں سولی دے دوں گا. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے. اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے دی ہے. ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 90+ ان کی ایج ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا. کمال کی کتاب ہے وہ، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ گوگل سے اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے. تو انگلش میں بھی ایک کتاب لکھی ہے گاڈ رائزز، خدا ابھرتا ہے. خدا پھر جو ابھرا ہے نا جی قرآن کے ذریعے. ٹھیک ہے، خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا، اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب کے ذریعے. اب یہ کتاب قیامت تک نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. تو یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی. اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا، یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے، کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا، اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ یہودی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرا کلپ آیا نا پچھلے، لیکن وہ جو ایک مولوی نے کہا ہے، تو وہ اسلام 360 کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے، تو میرا کلپ بھی اس پہ ریکارڈ ہوا ہے. تو پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ ہمیں باتیں کرتا ہے، اب تو ویڈیو میں لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے. اچھا، آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا یہ کہیں کہ فلاں مولوی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، آپ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی مولوی کڈا سیاڑا ہے کہ اس کو طریقہ پتہ ہے کہ میں نے بات کیسے سمجھانی ہے، اور اس کو ایسی کتاب لکھنی بھی آتی ہے جو گمراہ نہ کرے. اور اللہ کو ایسی کتاب نہیں دینی آئی کہ جو گمراہ ہونے سے بچا لے. قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں. جو ایمان لے آئے اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے؟ یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے. تو
تو اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلپ کی ہے، اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہو تھوڑی بہت، یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے نا تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں، وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر۔ میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا، احمد بریلوی صاحب نے، شری تھانوی صاحب نے، ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں، اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں، ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دیں، سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ کئی امتیں، انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا، اس زمانے میں وہ چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا۔ میرا چیلنج، آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی، باقی ساروں کے ترجمے رکھیں، پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ الفاظ کے چناؤ، پھر اس میں جو ردم ہے، اور وہ انہوں نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے، تو ان کا میں نے سمجھا کہ کیوں ہوتا ہے بور، کیونکہ وہ تو پڑھ رہے تھے اردو میں، اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں، عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے، اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک۔ یہ تو کتاب زندگی ہے، یہ تو زندہ کتاب ہے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو، امتوں کو زوال دے گا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ، اہل بیت، تابعین تبع تابعین، اور تم خوار ہوئے کون؟ اسی، اور صرف اسی نہیں، ساڑھے بزرگ بھی۔ یہ نہ سمجھیے گا، ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے، آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خوار ہوئے ایک تارک قرآن ہو کر، تو وہ خوار احمد بریلوی صاحب، اشری تھانوی صاحب، یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت، تو انہی کو ہی کہہ رہے تھے نا۔ حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا، یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے، پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا۔ پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہے۔ ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان باؤ نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا، یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا۔ کیا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا؟ تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے۔ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے۔ آندہ کو کہنا بزرگوں کی خدمات ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنج شکر کی بڑی تعلیم۔ فرید الدین گنج شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا، وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے۔ صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا۔ صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں آپ نے، کسی ایک کا ترجمہ دکھا دیں قرآن کا، تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر، اپنی باتیں کرواتے رہے۔ سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا، سورہ زمر اور سورۃ الانعام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوجنا ہے؟ سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے، بابے سارے بغیر رفع الیدین والے نے۔ یہ وجہ تھی کہ بڑی ہوشیاری ہے انہوں نے، یہ نہ سمجھو پولے سمجھے، بہت ہوشیار سمجھے۔ اور دیکھ لینا پھر آپ رزلٹ سامنے آ گیا، جدھر ترجمے ہوئے ہیں وہ کہنا نہیں پیو دادے تے ایتھے ہاتھ بندہ سی، اے ایتھے بندہ ہے، تو رزلٹ نکل آیا نا۔ اسی لیے بزرگ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی ہے آپ کے ساتھ، لیکن اللہ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرب قیامت سے پہلے دین کو غلبہ ملنا ہے، غلبہ بابوں کے ذریعے نہیں ملنا تھا، اسی کتاب سے، جس کتاب نے پہلے غلبہ دلایا۔ اب آج دیکھیں بچہ اینڈرائیڈ فون کھولے ہوئے ہے، کوئی آیت آتی ہے ترجمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو سر یہ خدمت تو پھر انہوں نے کی ہے نا اسلام کی۔
اچھا یہ اینڈرائڈ فون کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں بزرگ تے دنیا ہی کلپ کر دیں نگاہ مار کے. وہ بزرگوں نو لے آؤ تے ٹھیپا موبائل نہیں چلا سکتے. آپ مجھے بتائیں میں کسی بزرگ کو قبر سے نکالوں اور اس کو یہ موبائل چلا لے گا؟ آپ کا بچہ چلا لیتا ہے. اور کسی کا اگر اتنا ایمان ہے نا بزرگوں کے اوپر, تو آج والے بزرگوں پہ بھی ہے. تو میں نے ان کو بڑی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ بزرگ جو جناب دنیا چلا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو بزرگوں کے ساتھ جہاز پہ بٹھاتے ہیں, جب 10 کلومیٹر ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ بوئنگ جہاز, جب پہنچے تو ہم پائلٹ کو کہے کہ تو تے پائی بسم اللہ پڑھ کے تے پیراشوٹ نال کود جا, ہوں بزرگ چلان تے جہاز لینڈ کران. وہ کتنے لینڈ ہوئے گا جہاز؟ بزرگاں دے مرید بھی اس جہاز ہی نیچے بیٹھ لگے جہاں تمہیں کہتے ہیں بزرگ دنیا چلا رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے جہاز کو نہیں لینڈ ہونا. اور جو جہاز نہیں لینڈ کرا سکتا, میں کہتا ہوں کسی بزرگ کو آپ لا کے جہاز کے کاکپٹ میں بھی بٹھا دیں نا, وہ نہیں لینڈ کرا سکتا. ہاں لینڈ کرائے گا اگلے جان جا کے, وہ بھی وہ نہیں کرائے گا, خود ہی ہوئے گا. سب کہانی ہے, کہانیوں کا دور ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اب ایک نعرہ عام ہے. کون سا؟ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علمی کتابی جب ہم کہتے ہیں تو وہ علم کون سا علم ہوتا ہے, وہ کتاب کون سی کتاب ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب جس میں ہم بات کر رہے ہیں.